تشبیہ ادب کا ایک رنگ ہے جس میں آپ ایک چیز کا دوسری چیز سے موازنہ کرتے ہیں، جیسے آدمی شیر کی طرح دوڑا۔ عربی میں اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ ہر تشبیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، مشبہ یعنی جس چیز کا موازنہ کیا جا رہا ہے، اور مشبہ بھی یعنی جس چیز سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں رکض الرجل کالاسد، آدمی شیر کی طرح دوڑا، اس جملے میں جس کا موازنہ کیا جا رہا ہے وہ ہے الرجل یعنی آدمی، اور جس سے موازنہ کیا جا رہا ہے وہ ہے الاسد یعنی شیر۔ اور عام طور پر تشبیہ میں مشبہ بھی یعنی وہ چیز جس سے موازنہ کیا جا رہا ہو اس صفت میں بہتر ہوتی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اسی کی خوبی کو سامنے رکھ کر موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے تشبیہ کا نارمل طریقہ۔ اب آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں، یعنی اور مرد عورت کے مانند نہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی تشبیہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس جملے میں الانثی مشبہ بھی ہے، یعنی جس سے موازنہ ہو رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس موقع پر عورت اس مخصوص صفت میں مرد سے بہتر ہے؟ لیکن پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس آیت کے صحیح معنی کو کیسے سمجھیں؟ یہ آیت حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے قصے کا حصہ ہے، جو اپنی اولاد کو بیت المقدس یعنی یروشلم کی خدمت کے لیے نظر کرنا چاہتی تھیں، اور وہاں خدمت کرنے والے مرد ہوتے تھے، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا ہو جو خدمت کر سکے۔ إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، یعنی میں نے اپنے پیٹ میں جو ہے اسے آپ کی راہ میں آزاد نظر کیا ہے، بس اسے مجھ سے قبول کر لیجئے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، یعنی مریم علیہ السلام۔ اس وقت ان کی والدہ افسردہ ہوئیں کہ وہ اپنی نظر پوری نہ کر سکیں، کیونکہ بیٹی بیٹے کی طرح خدمت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا رب إني وضعتها أنثى، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس بیٹے کی وہ امید کر رہی تھیں وہ اس بیٹی جیسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، کیونکہ وہ بیٹی مریم علیہ السلام اس بیٹے سے بہتر ثابت ہوئی جس کی وہ خواہش رکھتی تھیں۔ مریم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عظیم رسول عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، لہذا اس خاص واقعے میں مریم علیہ السلام اس بیٹے سے بہتر تھیں جو ان کی والدہ چاہتی تھیں، اور یہی تشبیہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ اور دے دیتا ہے، جو بظاہر وہ نہیں ہوتا جو آپ چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی توقع سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ اس آیت کی متعدد تفسیروں میں سے ایک ہے، لیکن میرے نزدیک یہ اس آیت کے سب سے خوبصورت معانی میں سے ہے۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ قرآن سیکھنے کا آغاز کسی بھی سطح سے کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنکس دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔